اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثالث، تیسرا باب ہے حج کا، اور یہ تیسرا باب کس معاملے میں ہے؟ فی الاحرام، احرام کے باب میں ہے۔ یہ باب کون سا ہے؟ احرام کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَإِنَّمَا يَصِحُّ، کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یصح من المیقات، انما یصح الاحرام، کیا مطلب؟ یعنی احرام صحیح ہوگا، کہاں سے؟ میقات سے۔ اچھا، میقات کون کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ سِتَّةٌ، جو میقات کی بات پوچھ رہے تھے فہیم صاحب آپ، وہی ہے یہ۔ تو میقات احرام صحیح ہوگا، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، کہ بے شک احرام صحیح ہے میقات سے۔ اچھا، میقات کتنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ سِتَّةٌ، مواقیت کتنے ہیں؟ 6۔ ستہ کس کو بولتے ہیں؟ 6 کو۔ یہاں دیکھیں، میقات الاول، پہلا میقات کس کے لیے ہے؟ لأہل العراق، کس کے لیے؟ اہل عراق کے لیے۔ اہل عراق کے لیے میقات کیا ہے؟ والعقیق، کون سی جگہ ہے؟ عقیق، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں عقیق، عقیق جو ہے ایک لمبی وادی ہے، آواز کم کریے۔ ہاں، عقیق ایک لمبی وادی ہے جس کی دوری تقریباً 48 کلومیٹر ہے، لمبی، ٹھیک ہے۔ 48 کلومیٹر؟ ہاں، 48 کلومیٹر چوڑی وادی ہے جس کو عقیق کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں کچھ جگہیں ہیں، کچھ جگہیں ہیں، اسی لیے کہا 48 کلومیٹر کی وادی ہے عقیق، وادی عقیق، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں احرام باندھنا ہے۔ کس کو باندھنا ہے؟ اہل عراق کو۔ اس میں افضلہ، یعنی افضل جگہ وہاں کیا ہے؟ المسلخ، یعنی اس وادی کی سب سے بہترین جگہ احرام باندھنے کے لیے کیا ہے؟ مسلخ، ٹھیک ہے۔ مسلخ عراق کی طرف سے داخل ہونے پر پہلی جگہ پڑتی ہے۔ مسلخ عراق کی طرف سے داخل ہونے پر پہلی جگہ۔ وَأَوْسَطُهُ غَمْرَةٌ، اور میڈیم جو ہے، صحیح درمیانی وہ جگہ جو پڑتی ہے وادی عقیق کی، کون سی ہے؟ غمرہ، غمرہ یہ وسط وادی میں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلخ ابتدائے وادی میں، غمرہ وسط وادی میں، وآخرہ ذات عرق، اور آخری جو ہے، جو سب سے آخری اس میں ایک ہے کہ آپ کہاں باندھ سکتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ ذات عرق۔ ہاں، اور یہ مکے سے سب سے قریب جگہ ہے، ذات عرق، اور وادی کی آخری جگہ ہے۔ اور یہ تقریباً مکے سے 94 کلومیٹر کی دوری ہے، 94 کلومیٹر دور ہے مکے سے ذات عرق۔ 2 گھنٹہ بیٹھے گا جو بیٹھے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا يَجُوزُ عُبُورُهَا، تو اس کو پار کرنا جائز نہیں ہے، إِلَّا مُحْرِمًا، سوائے اس کے کہ کس حالت میں ہو؟ حالت احرام میں ہو۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی میقات کس کے لیے ہے؟
لأهل العراق, इराक वालों की मीकात क्या है? वादी अकीक. वादी अकीक के 3 हिस्से, एक इब्तिदाई, एक दरमियानी और एक आखिरी. इब्तिदाई हिस्से में एहराम बांधना सबसे अफजल, वो जगह कौन सी? मसलख. दरमियानी जगह में बांधना, दरमियानी उससे कम दर्जा रखता है, वो है गमरा. और उसके आखिरी में बांधना जाते इर्क पर. कह रहे हैं अब अगर आपने इराक से आप जा रहे हैं हज करने के लिए, वादी अकीक में दाखिल हो रहे हैं, वादी अकीक में दाखिल होने के बाद अगर आपने मसलख पर एहराम नहीं बांधा, गमरा पे नहीं बांधा, तो आखिरी मौका एहराम बांधने का कहां है? जाते इर्क. फला यजूज़ उबूरुहा, अब इसको पार करना जायज नहीं है, इल्ला मुहरिमान, सिवाय ये कि क्या हो? एहराम की हालत में हो. क्लियर है ये लाइन सबको? सकीना आगा एहराम बांध के उबूर कर सकता है? जी हाँ, एहराम बांध ही के जाना है इधर से जी. हाँ, बिना एहराम के. ठीक है, इराक वालों के लिए ये याद रखिएगा, मीकात कौन सा है? अकीक. ठीक है, और अकीक में 3 जगहें हैं, मसलख, गमरा, जाते इर्क. कह रहे हैं आखिरी जगह है एहराम बांधने के लिए जाते इर्क. यहां से बिना एहराम के आगे बढ़ना जायज नहीं है. अनवरी क्लियर है ना आपको? अब देखें, अब दूसरी मीकात आ रही है, वाले अहलिल मदीना. अहले मदीना के लिए क्या है? मस्जिद शजरा, मस्जिद शजरा. ठीक है, और ये इंडियन भी, जैसे मैंने कहा कि अगर वो बहुत पहले जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? सीधे मदीना. ठीक है, अब मदीने से जब मक्का जाएंगे तो एहराम कहां बांधेंगे? मस्जिद शजरा में. चूंकि अहले मदीना का मीकात कौन सा है? मस्जिद शजरा. वइंद ज़रूरती अल जुहफा. हाँ मौलाना, मदीने वालों का क्या है? मीकात क्या है? मस्जिद शजरा, जो मदीने से 12 किलोमीटर दूर है. हाँ, मदीने से 12 किलोमीटर. आधा घंटा. यानी मदीने से निकलें और 12 किलोमीटर तक चलें तो मस्जिद शजरा आता है, वहां पे जाएं, एहराम बांधें, एहराम बांध के फिर मक्के के लिए सफर जारी रखें. वइंद ज़रूरते, और जरूरत के वक्त, यानी मसलन कोई खौफ हो, कोई और वजह हो, ठीक है, या आप भूल गए मसलन मस्जिद शजरा पे एहराम बांधना, तब कहां बांधेंगे? जुहफा में, कि जो मक्के से 22 किलोमीटर की दूरी पर है. मक्के से 22 किलोमीटर दूर है. जुहफा से मक्का कितना है? 22 किलोमीटर. 22. जुहफा मक्के से 22, मस्जिद शजरा मदीने से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर. और ये जोहफा क्या है मौलाना? जरूरत के वक्त, इज़्तिरारी सूरत में मदीने वाले अगर मस्जिद शजरा पर ना बांध सकें तो इज़्तिरारी सूरत में कहां बांधेंगे? जोहफा में. और ये जोहफा क्या है? किसका मीकात है? का वहिया मीकातुल अहल शाम इख्तियारन, और इख्तियारी सूरत में जोहफा अहले शाम का मीकात है.
کلیئر ہوا؟ مدینے والوں کا میقات کہاں ہے؟ مسجد الشجرہ، اور ضرورت کے وقت جوحفہ. اور جوحفہ کس کا میقات ہے؟ اہل شام کا. کلیئر ہے اتنا؟ فہیم صاحب؟ جی جناب. ہاں. وَلِلْيَمَنِ، اور یمنیوں کے لیے یولملم. کون سا؟ یولملم. ہاں، یہ ایک پہاڑ ہے. یولملم ایک پہاڑ ہے جو مکے سے 94 کلومیٹر دور ہے. مکے سے کتنے دور؟ 94 کلومیٹر، 94 کلومیٹر. مکے سے 94 کلومیٹر. مکے سے 94 کلومیٹر. وَلِلطَّائِفِ، اور طائف کے لیے، جو طائف کے رہنے والے ہیں ان کا میقات کیا ہے؟ قرن المنازل. یہ جب امام حسین علیہ السلام، یہ ذات عرق جو ہے نا عراق کا بارڈر ہے ایک طریقے سے. ہاں، جب امام حسین علیہ السلام گئے تھے، سفر کربلا کا کیا تھا، تو ذات عرق اور قرن منازل سے گزرے تھے. ذات عرق بھی ہے. قیس بن موسیٰ سیداوی، ٹھیک ہے، یہ کہاں پکڑے گئے تھے؟ اسی ذات عرق پہ. للطائف قرن المنازل، طائف کے لیے کیا ہے؟ قرن المنازل. اور اس کی بھی دوری یولملم کی دوری کی طرح ہے. یولملم کتنی دور ہے مکے سے؟ 94. تو قرن منازل بھی کتنے؟ 94 کلومیٹر. وَلِحَجِّ التَّمَتُّعِ مَکَّۃُ، اور حج تمتع کے لیے، یعنی جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں حج تمتع کرنے کے لیے، تو حج کا ہمارا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ ہمارا میقات کیا ہوگا؟ مکہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ جو میقات سے احرام باندھ رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ عمرے کا. وَلِحَجِّ التَّمَتُّعِ مَکَّةُ، ٹھیک ہے، اور حج تمتع کے لیے مکہ. وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِيقَاتِ. ہاں مولانا. وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ، اور جس کا گھر اقرب من المیقات، زیادہ قریب ہو میقات سے، فمنزلہ میقاتہ، تو اس کا گھر ہی کیا ہوگا؟ میقات ہوگا. مثلا سب سے قریب میقات ہم نے کون سا پڑھا؟ جوحفہ، جو مکے سے صرف اور صرف کتنا ہے؟ 22 کلومیٹر. اگر کسی کا گھر پتا چل رہا ہے کہ 18 کلومیٹر پر ہے، 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو کیا کرے گا؟ جوحفہ آئے گا احرام باندھنے کے لیے. کیا کرے گا؟ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے جائے گا. وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں. وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ، اور جس کا گھر ہو اقرب من المیقات، میقات سے زیادہ قریب، فمنزلہ میقاتہ، تو اس کا گھر ہی کیا ہوگا؟ میقات ہوگا. مسلب کے مثلاً سب سے قریب ہم نے جو میقات پڑھا وہ کون سا ہے؟ جوحفہ، جو مکے سے کتنی دوری پہ ہے؟ 22 کلومیٹر پر.
لیکن آپ مکے سے کتنی دوری پہ ہیں؟ مثلا 10 کلومیٹر پہ، 12 کلومیٹر پہ، 18 کلومیٹر پہ. تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے، آپ کا گھر ہی آپ کا میقات قرار پائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مطلب 22 کلو کے انڈر میں اگر جو ہے خانہ کعبہ مکے سے جو ہم وہ ہے تو اپنے گھر سے باندھ لیں گے. ہاں، صرف 22 نہیں، ہاں جس کا جو آپ کے علاقے سے، ٹھیک ہے، جیسے اب مثلا جو طائف والا طائف کی طرف سے آئیں گے تو طائف کا کیا ہے؟ قرن منازل، وہ بھی کتنا دور ہے؟ 94 کلومیٹر. اگر کسی کا گھر 50 کلومیٹر پہ ہو اسی سائڈ سے تو کیا کرے گا؟ اس کا احرام وہیں سے ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی میقات سے قریب اگر آپ کا گھر ہے تو آپ کا گھر ہی کیا ہے؟ میقات ہے. وہی کتنا قریب ہو میقات سے. اب مثلا آپ جس علاقے سے آ رہے ہیں اس میقات کا شمار کیا جائے گا. کتنا قریب نہیں، میقات سے دوری کم ہونی چاہیے آپ کی. جو آپ کا میقات ہے، اس لیے میں نے جوحفہ کی آپ کو کیوں مثال دی کہ جوحفہ جو ہے کیا ہے؟ مکے سے سب سے قریب جگہ ہے، 22 کلومیٹر. جی ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی مثلا مدینے سے آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، تو شام والوں کا اختیاری صورت میں اور مدینے والوں کا اضطراری صورت میں ان کا میقات کیا ہے؟ جوحفہ. تو اگر کسی کا گھر جوحفے سے بھی قریب ہو، ٹھیک ہے، جو 22 کلومیٹر پہ، کسی کا گھر 20 کلومیٹر پہ، کسی کا گھر 15 کلومیٹر پہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر سے احرام باندھ کے مکے میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی پہلے ہو، ہاں اس سے بھی پہلے ہو. میقات سے پہلے ہونا چاہیے. جی 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 ہاں مولانا. وفخ للصبیان، وفخ للصبیان، اور یہ بچوں کے لیے فخ جو سب سے قریب ہے. یہ لیکن یہ بچوں کے لیے ہے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، جو مکے سے صرف اور صرف 6 کلومیٹر دور ہے. کیونکہ 90 کلومیٹر سے احرام باندھ کے چلیں گے تو بچے تو ایسے ہی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو بچوں کا احرام کہاں پہ رکھا ہے؟ فخ. مثلا آپ کا بچہ جا سکتا ہے آگے. بچے کا احرام فخ. کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا بچہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ لوگ، باپ نے مان لیا جوحفہ سے احرام باندھ لیا، بچہ اپنے کپڑے میں رہے گا، لیکن جب فخ میں پہنچیں گے تو فخ میں کیا کریں گے؟ سلے ہوئے کپڑے اتار کے والدین ان کے کیا کریں گے؟ اس کو احرام پہنا دیں گے. جو مکے سے صرف اور صرف کتنی دور ہے؟ 6 کلومیٹر. تو کیا بچہ تھکے گا بھی نہیں؟ یہاں سے کم چھاپی سے تھوڑا اور پہلے معلوم، مجازر سے آگے جاؤ. احرام باندھ کے پیدل چلنا پڑتا، ہیں؟ احرام باندھ کے پیدل چلنا پڑتا. ابھی آئے گا، احکام آئیں گے، پورا یاد نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے، جی احکام آئیں گے انشاءاللہ کہ احرام باندھنے کے کیا، اس کے بعد کے رول کیا ہے. اب یہاں دیکھیے 1 نمبر پہ حاشیہ ہے. 1 نمبر کے حاشیے پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف. فخ کے بارے میں شرح دے رہے ہیں. اسم بیرن، بیر مانے کنواں، یہ کنویں کا نام ہے. قریبۃ من مکہ، ٹھیک ہے، جو مکے سے قریب ہے. وتاخیرہ الیہ رخصۃ، ٹھیک ہے، وتاخیرہ الیہ، وہاں تک کی جو تاخیر کی گئی ہے یہ اجازت ہے. لرعایت ضعفہم، ان کی کمزوری کو دیکھ کے رعایت کی گئی ہے. ان تحمل الحر والبرد، تاکہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈی اور گرمی کو کیا کریں؟ بچے برداشت کر سکیں. تو اس لیے بچوں کو کیا کہا؟ وہاں تک چلے گا. لیکن فخ جب یہ کنواں آ جائے تو یہاں سے کیا کریں؟ ان کے اپنے کپڑے سلے ہوئے اتار کے
बिना सिले एहराम के कपड़े पहना दिए जाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे रुकते हैं और इंशाअल्लाह जो है कल आगे बढ़ेंगे। इसको इस मतलब को याद रखिएगा कि किसका एहराम क्या है। फिर एक मरतबा दोहरा देता हूँ, इराक वालों का अकीक में 3 जगह हैं, मसलख, गमरा, ज़ात-ए-इर्क। मदीने वालों का मस्जिद शजरा, जरूरत के वक्त जोहफा। शाम वालों का जोहफा, ठीक है। यमन वालों का यलमलम पहाड़। ताइफ वालों का कर्नुल मनाजिल, ठीक है। और जो हज तमत्तो कर रहे हैं वो कहां से मीकात उनका मक्का ही है। और फिर क्या है, और बच्चों के लिए फख, ठीक है, जो एक कुआं है। तो इंशाअल्लाह इसको याद रखिएगा और कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।